آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے کا متعلق ہے۔ یہ موضوع ہے مادے کی خصوصیات۔ جب ہم اپنے گھروں میں چلنے پھرنے والی چوہے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہر شے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے۔ یہ خصوصیات ہی ہیں جو ہمیں مادے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ آج ہم وہ مادے کی خصوصیات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ میری اب سے بات چیت کا یہ سلسلہ ایک ایسے علم سے متعلق ہے جو سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے سائنس میں دلچسپی رہی ہے اور میں اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کی بات چیت ہماری کتاب مادے کی خصوصیات کے 7ویں چیپٹر پر مبنی ہے۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ سائنسی مضامین کو آسان اور دلچسپ طریقے سے بیان کروں تاکہ ہر ایک اسے سمجھ سکے۔ جب ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی جداگانہ خصوصیات ہوتی ہے۔ ایک پتھر اور ایک پھول دونوں کی اپنی الگ خصوصیات ہیں۔ پتھر سخت ہوتا ہے اور اس کی اپنی معین شکل اور ساخت ہوتی ہے۔ دوسری طرف پھول نازک ہوتا ہے اور اس کی اپنی خوشبو اور رنگت ہوتی ہے۔ یہ خصوصیات ہی ہیں جو ہمیں ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہر مادے کی اپنی کچھ مشترک خصوصیات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا نقطہ جوش اور نقطہ انجماد ہوتا ہے۔ پانی کے یہ نقطے ہی ہوتے ہیں جو اسے دوسرے ماد سے الگ کرتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مادے کی خصوصیات اس کے استعمال کو متاثر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر لکڑی کو جلایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ آسانی سے جل جاتی ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ مادے کی خصوصیات ماحولیاتی کے تحت تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی کا حجم جب یہ جامد سے مائع حالت میں تبدیل ہوتا ہے تو بڑھ جاتا ہے۔ مادے کی خصوصیات ہماری میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہمیں مختلف مواد کا انتخاب کرنے میں مدد دیتی ہیں اور ہمیں ان کی استعداد اور حدود کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ہمیں ان مواد کے استعمال کے بارے میں بصیرت دیتی ہے جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مادے کی خصوصیات کو سمجھنا ہمیں مختلف مواد کے استعمال اور ان کی حدود کے بارے میں بصیرت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک مشین کی تعمیر کر رہے ہیں تو ہمیں ان مواد کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس مشین کے لیے مناسب ہو۔ اگر ہم ایک ایسا مواد استعمال کرتے ہیں جو کمزور ہے تو مشین کا استحکام کم ہوگا۔ مادے کی خصوصیات کو سمجھنا ہمیں اس کے استعمال کی مثالیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پلاسٹک کی خصوصیات ہی ہے جو اسے مختلف اوزار اور مشینری کے لیے استعمال کرتی ہے۔ پلاسٹک کی لچک اور تیزی سے شکل بدلنے کی صلاحیت اسے ایک مفید مواد بناتی ہے۔ مادے کی خصوصیات کو سمجھنا ہمیں مختلف مواد کی استعداد کو سمجھنے اور ان کے استعداد کے مطابق ان کا استعمال کرنے کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ یہ ہمیں ان مواد کے استعمال کی حدود کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جس سے ہمیں محفوظ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج کی بات چیت کا اختتام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مادے کی خصوصیات ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہمیں مختلف مواد کا انتخاب کرنے اور ان کی استعداد اور حدود کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی بات چیت سے آپ کو مادے کی خصوصیات کے بارے میں کچھ نئی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مادے کی خصوصیات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو براہ کرم ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم آئندہ کی بات چیت میں مزید سائنسی مضامین پر بات کریں گے۔